اس تعلق سے ہمارا عام بھائی بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے، خواہ وہ دین سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پورے کلچر اور اس پوری گندگی کی نسبت نہ صرف اللہ کے ایک پاک پیغمبر بلکہ ان کے پورے خانوادے کی طرف ہے۔ نہیں حیرت کی بات؟ آپ نے جو کچھ بھی گندگی کسی ذریعے کسی بھی شکل میں دیکھی ہوگی، کرسمس کے نام پہ، 31 کے نام پہ، نیو ایئر کے نام پہ، جو کچھ بھی اپنی زندگی میں دیکھا یا سنا ہوگا، ان سب کی نسبت کہاں سے ہے؟ ایک پاک پیغمبر سے نہیں، صرف ان کے پورے گھرانے سے۔ اور اس پورے گھرانے کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں حافظ نہیں ہوں، اس لیے امام صاحب میری مدد کریں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ دو پیغمبروں کا اور دو خاندانوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، پڑھتے رہیے گا ساتھ ساتھ، آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، سمجھ گئے کن کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا، آپ کے ذہن میں پوری تاریخ، الحمدللہ ہم دعوت کے کام سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اتنے 900 سال تک دعوت کی، اور پھر وہ سارا قصہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ سب بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آل ابراہیم و آل عمران، دو خاندانوں کا تذکرہ ہے۔ ایک آل ابراہیم، اس کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور ایک حضرت عمران کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چن لیا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ یہ عمران، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ جو حضرت عمران ہیں، ان کے نام پر پوری ایک سورت ہے، سورہ آل عمران۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کے درمیان ان کا اور ان کے خانوادے کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانے کہاں سے یہ تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے پیغمبر ہیں، یعنی جو ہمارا ایک عام طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ تو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں۔ حالانکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس محمد الرسول اللہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ کہ وہ چلے گئے کیا نعت خان صاحب؟ بڑی زبردست، بہت خاندانی نعت پڑھی انہوں نے ماشاءاللہ، 3 مصرے۔ اس میں جو حضرت حلیمہ کی بکریوں کا تذکرہ انہوں نے کیا، اور پھر یہ کہ وہ امام الانبیاء ہوگا، بڑا خاندانی شعر تھا، سہل ممتنع والا شعر تھا، لیکن بڑا خاندانی شعر تھا، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا۔ دیکھیے پتہ نہیں کیوں چلے گئے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں بیٹھ کر بیان کے درمیان میں ان کو انعام دوں گا۔ ہم کو نے ہمارے جو نبی ہیں وہ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، اور اس امام الانبیاء نے ہمیں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تمام پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہے،
اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے۔ کسی ایک پیغمبر پر بھی اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز میں پروموٹ کیا گیا، یہ بھی ایک بڑی سازش ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان کو اپنا پیغمبر سمجھتا رہے اور ان کے نام پر اپنی منمانیاں کرتا رہے، اور ہم اور ان کے درمیان اتنی خلیج پیدا کر دی گئی کہ ہم نے کبھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا اور ہمارے نبی کا کیا رشتہ ہے۔ یہ جو حضرت عمران ہیں یہ امام ہیں، حرم کے امام ہیں۔ کہاں کے امام ہیں؟ حرم۔ دیکھیے یہ بات آپ نے امام صاحب کے بیانات میں سنی ہوگی کہ ہمارے حرم 3 ہیں۔ ایک حرم مکی، مسجد حرام، مکہ شریف کی مسجد، خانہ کعبہ والی، دوسری حرم مدنی، مسجد نبوی والی مسجد، اور تیسرا جو حرم ہے وہ ہمارا بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے۔ اور جیسے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، ویسی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ تو یہ جو حضرت عمران ہیں یہ امام ہیں حرم کے، وہاں کے، کافی عمر ہو گئی ان کی اہلیہ کا نام غالباً حنا یا ہنا ایسا کچھ نام آتا ہے۔ کافی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی ان کے پاس، اور آپ جانتے ہیں، ہماری مائیں جانتی ہیں کہ شادی کے بعد کسی بھی خاتون کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود ہری کر دے۔ تو کافی عمر ہو گئی تھی، لیکن یہ امام صاحب نے تذکرہ کیا نا کہ تربیت جب مائیں کرتی ہیں تو پھر وہاں پر یہ ماحول بنتا ہے کہ اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے لیکن اس حالت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوئی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے اولاد دیجیے۔ لیکن چونکہ یہ سب لوگ مسجد اقصی کے خادم تھے، امام کا مطلب یہ کہ وہ مسجد اقصی کے خادم تھے، پورا خاندان مسجد اقصی کی خدمت کرتا تھا۔ تو حضرت حنا نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اولاد دیجیے اور اولاد بھی ہمیں بیٹا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہماری عمر ہو رہی ہے، میرے شوہر کی عمر ہو رہی ہے، بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی خدمت کون کرے گا؟ آپ ہمیں اولاد دیں گے، بیٹا دیں گے، تو یہ جو ہماری اولاد ہوگی ہم اس کو بیت المقدس کی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہماری مائیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اگر میری ایک بہن بھی وہاں بیٹھی ہو تو حالانکہ امام صاحب نے کافی شافی باتیں ان کے لیے کی ہیں، لیکن چونکہ میں لڑکیوں کے مدرسے کا محتمم ہوں اور 200 بچیاں پڑھتی ہیں ہمارے یہاں، اور یہ سلسلہ تقریباً 10 سال سے چل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت کا جتنا مجھے تجربہ ہے اتنا شاید ابھی امام صاحب کو تجربہ نہ ہو۔ علم ان کا مجھ سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ تمنا تو ہر ماں کی ہوتی ہے کہ اللہ بیٹا دے، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون بیٹے کی تمنا کرے، لیکن اس تمنا کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہو، تو پھر ایسی تمنا پہ سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اے اللہ بیٹا دیجئے، اولاد دیجئے، اور اس لیے دیجئے کہ میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ اچھے اچھے کاموں کو بھی ہم اپنی نیتوں کے بگاڑ سے خراب کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے
ایک اچھا گھر ہونا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش قسمتی کی علامت قرار دیا ہے۔ اور امام صاحب نے جو حضرت آسیہ کا ذکر کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس میں ایک شق یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا کی ہر خاتون کی ایک خاص خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میرا اپنا ایک آشیانہ ہو۔ امام صاحب سے آپ نے تو سنا کہ ایک بیڈ روم، اور بیڈ روم کتنا بڑا ہوتا ہے، تو خاتون کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہو، لیکن اس میں وہ تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ نیت کہ یا اللہ بڑا گھر ہوگا تو میرے یہاں آنے جانے والے مہمانوں کو سہولت ہوگی، اللہ کے راستے میں جو جماعتیں آئیں گی ان کا میں استقبال کروں گی، مستورات کی جماعتوں کو ٹھہراؤں گی، میرا گھر بھی ایک ٹھیہا بنے گا۔ یہ نیت نہیں ہوتی، بس میری فلانی جو دیورانی ہے اس کا گھر 500 اسکوائر فٹ کا ہے تو میرا کم سے کم 1000 اسکوائر فٹ کا ہونا چاہیے۔ نیت بہت اچھی ہے کہ گھر ہونا چاہیے، تمنا بہت اچھی ہے، تمنا کوئی خراب نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واقعی دنیا میں دنیا کے نام پر اگر کوئی چیز حاصل کرنے کی ہے تو وہ ایک اچھا گھر ہے، کشادہ گھر ہو، اور ہر عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن نیتوں کی اصلاح کا، یہ نیتوں کی اصلاح حضرت حنہ نے ہماری بہنوں کو سکھایا ہے کہ بیٹے کی تمنا ہے، لیکن بیٹا کس لیے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے اس کو وقف کرو۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور ان کے یہاں اولاد کی پیدائش کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی درمیان ان کے جو شوہر تھے حضرت عمران، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حنہ کو ولادت ہوئی، اور ولادت میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ یعنی بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ جب وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کی والدہ حضرت حنہ کہتی ہیں قالت رب انی وضعتها انثی، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کی نسبت یہ نہیں۔ ہماری ماؤں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کام وہ خراب کریں گی۔ آپ کا سیریل چل رہا ہے ادھر، معاف کیجیے گا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میرا گھرانہ بھی کوئی نبیوں کا گھرانہ نہیں، ولیوں کا گھرانہ نہیں ہے۔ ادھر سیریل چل رہا ہے اور ادھر اب اس میں کاندھا جل گیا۔ مولوی صاحب گھاٹ گھاٹ کا نہ صرف پانی پیے ہوئے بلکہ سینکڑوں گھرانوں کا کھانا کھائے ہوئے، تو ان کی زبان خراب ہو گئی ہوئی ہے۔ کبھی یہ سیٹ صاحب گھر پہ کھایا، کبھی میمن گھر پہ، کبھی گجراتی بھائی گھر پہ، کبھی تمل ناڈو والے گھر پہ۔ تو اب وہ ذرا سا جو پیاز جل گیا تو مولوی صاحب کو محسوس ہو گیا، بھائی اس میں تو پیاز جلا ہوا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کا الحمدللہ ہمارا وقت لگتا ہے، اور ہم بھی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ جلاتے ہیں اللہ کے راستے میں جا کر کے۔ ایک مرتبہ یہ جو بیماری ہوئی تھی، اس کی ابتدا جو ہے نا وہ بواسیر کے اس سے ہوئی، کہ علامت اس کی وہی تھی کہ بواسیر کی شکایت ہے، اور میں بیلگام میں تھا چلے میں، اور حقیقت یہ کہ میری جب خدمت کی باری آئی تو میں نے معذرت کر دیا۔ وہ ایک لڑکا تھا بیچارہ فین قسم کا، تو میں نے کہا یار تم لے لو نا، بولو نا امیر صاحب۔ اب امیر صاحب تو بیچارے جانتے تھے کہ مولوی صاحب کو اگر خدمت پہ نہیں لگایا تو ان کا نفس اور موٹا ہو جائے گا۔ ناراض ہو گیا امیر صاحب۔ پہلے وہ ہمارے 10 ہی ساتھی تھے، تو 5ویں 6 دن جو ہے وہ باری آ جاتی تھی، تو پہلے دن تو امام امیر صاحب نے تھوڑا نظر انداز کر دیا، دوبارہ میں امیر صاحب تو ماشاءاللہ محبت کے ساتھ راشن پانی لے کے چڑھ گئے میرے اوپر۔ تو میں نے کہا بھائی الحمدللہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے تو بناتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیاز کیسے جلا، اور جلا کیسے ہے وہ
دھیان کہیں اور ہے. اور پیاز جب جل گیا نا تو الزام کس پہ؟ اللہ میاں کو بھی ہے نا پتہ نہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے. آج مولوی صاحب نے خاص طور پہ فون کر کے کہا کہ فلانے مولانا آ رہے ہیں اور دال گوشت اچھا بننا چاہیے، دیکھو گڑبڑ مت ہونا، اور آج ہی پیاز جلا دیا. سارا قصور کس کا نکال دیا؟ اللہ میاں کا. یہ ہماری ماں بہنوں کی خاص عادت ہے. دیکھیے برا مت مانیے گا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ برا آپ مان بھی گئی تو ہماری کبھی دعوت نہیں کریں گی، اتنا ہی ہو جائے گا اور کیا ہو. لیکن میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حضرت حنہ نے کیا اور جس کا قرآن میں بہت واضح انداز میں تذکرہ، کوئی نقطہ نہیں اس میں کہ بھئی امام راغب اصفہانی نے یہ نقطہ بیان کیا، علامہ آلوسی نے یہ نقطہ بیان کیا، امام جریر طبری نے یہ نقطہ بیان کیا. نہیں، قالت رب انی وضعتها انثی، انہوں نے کہا اے میرے رب انی، میں نے وضعتها جن دیا اس کو لڑکی دیا، لڑکی اللہ نے. اور نسبت کہاں کر رہی ہیں وہ؟ یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی کو جن دیا. ولیسل، میں نے جو نیت کی تھی نا وہ تو میری نیت اب پوری نہیں ہو سکے گی. اس لیے میں ان حالات کے تحت ایک دفعہ سن 2009 میں سعودی عرب بھی گیا اور وہاں میں نے تھوڑی سی عربی میری ٹھیک ٹھاک تھی محمد الشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، تو وہاں میں نے عرب کے عطر کے ایک بڑے کارخانے میں ملازمت بھی کی ڈپٹی مینیجر کی حیثیت سے. تو وہاں پر میرے کچھ پیسے آنے تھے تو میرے کفیل نے مجھے پیسے دے دیے اور وہ پیسے میں نے اپنے ایک رشتہ دار، یہ حافظ معروف صاحب کے داماد کو دے دیا کہ یہ ذرا آپ میرے گھر پہ بھیج دیجئے، اور ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں سے 500 ریال بچا لیجئے گا میرے خرچے کے لیے. تو انہوں نے سمجھا نہیں یا ان کو دھیان نہیں رہا، انہوں نے پورے پیسے ہی بھیج دیے. اب میرے پاس خرچے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے. تو اب میں بڑا شرمندہ، نیا گیا تھا، 3 مہینے ہوئے تھے. تو اب میں کیسے شیخ سے پھر کہوں یا کسی وہ کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں کہ بھائی میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں بچے ہیں، مجھے پیسے دے دو. تو میں نے کفیل کو ہی شرماتے شرماتے کہا، وہ مقرر والے انداز میں گھما پھرا کے کہ وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور پیسے پورے وہاں چلے گئے. تو اس نے جو جملہ کہا نا وہ بڑا خاندانی جملہ تھا، خل یا ابو اسامہ. وہاں لوگ نام سے نہیں بلاتے ہیں، بیٹے کی طرف نسبت کر کے محبت اور تعظیم کا، خل یا ابو اسامہ قدر اللہ ما شاء. اور یہ عربوں کا جو ہے نا ایک خاص وصف ہے، تنکا ہی لے گا اس کی نسبت وہ فوراً اللہ، قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہوا. ہم کیوں نہیں کرتے ایسا؟ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے ہی نہیں. بہنیں تو بیچاری لپیٹے میں آ گئی کیونکہ امام صاحب نے ان کا ذکر چھیڑ دیا، اور میں نے بھی پہلے سے یہ مضمون سوچا ہوا تھا کہ مجھے اس طریقے سے بات شروع کرنی ہے، اور اس میں یہ بات آ گئی. دیکھیے نسبت ہر غلطی کی نہیں، ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف. یا اللہ یہ ہو گیا، یہ تیرے فضل سے ہوا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اور خاص طور سے بھائی فضل کریم صاحب اس میں نے ہے نا ہم کو تباہ کر دیا. بھائی ہم کچھ نہیں کرتے بھائی، میں نے گشت کیا، ہم سے نہیں ہوتا بھائی. ارے بھائی میں نے سجدہ کیا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. کوئی مجھ سے پوچھ کر کے دیکھے، 2 سال ہو گئے اس بھری جوانی میں سجدے سے محروم ہو گیا، میں زمین پر سر نہیں ٹیک سکتا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک جو سجدہ زمین پہ ہوتا ہے وہ اپنے سے ہوتا ہے یا اللہ کے کروانے سے ہوتا ہے؟ یہ چاہ کر بھی میں ایک سجدہ زمین پر نہیں ٹیک سکتا. ایسی پریشانی ہے میرے ساتھ کہ میں اس کو بینڈ نہیں کر سکتا. کیا لگا رکھا ہے ہم سب لوگوں نے، میں، اور اس میں نے ہمیں تباہ کر دیا. قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی کہ اے اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، ولیس الذکر کالانثی، اور میں نے جو نیت کی تھی نا وہ اس نیت پر یہ بچی نہیں فٹ بیٹھ. کیسے کرے گی یہ بچی اللہ کے گھر کی خدمت؟ لیکن وہ تو اللہ ہی جانتا تھا. اللہ نے وہاں کہہ دیا کہ والدہ مریم تو نہیں جانتی کہ یہ جو بچی ہے نا
یہ جو بچی ہے، جیسے امام صاحب نے کہا کہ اس لڑکے کے مارنے کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دیا، اور اس بیٹی سے پھر اللہ تعالیٰ نے 70 نبیوں کو دنیا میں بھیجا. تو یہ جو پیدا ہوئی تھی انہی کا نام رکھا گیا حضرت مریم. مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک باز، عفت باز، اونچے نسب والی، اونچے خاندان والی، اونچی اچھی عادتوں والی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا کہ والدہ مریم، بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر ہزاروں لڑکے قربان کیے جا سکتے ہیں. تو یہ عام لڑکی نہیں ہے. اب چونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، تو جو رشتہ دار تھے، اعزاء تھے، اقربا تھے، ان لوگوں نے مشورہ کیا. ہوتا یہ تھا جب کبھی بھی کسی عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، یا کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے، تو خاندان کے لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. اور مشورہ نہیں، وہ دعوے کرتے تھے کہ اس بچے کی کفالت میں کروں گا. اب حضرت مریم کے والد گزر گئے تھے، تو ان کی کفالت کے تعلق سے بھی جھگڑے ہوئے. جھگڑے کا مطلب کہ میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا. حضرت مریم کے ایک خالو تھے جن کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام. یہ بھی اپنے وقت کے پیغمبر. حضرت عمران کے انتقال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام یہ امام بنے. اس کا بھی تذکرہ ہے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. ہمارے یہاں آج یتیم ہو جانا اتنی بڑی مصیبت ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کو ہدیہ بول کر انہیں دے دو، عید کے دن فطرہ عیدی بول کر ان کو دے دو. یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. حاتم طائی کی قبر پہ ہم لات مارتے ہیں اس دن، اور پوری زندگی یہ احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تیرے بیٹے کو یہ کیا، میں نے تیرے بیٹے کو یہ کیا، میں نے تیرے بیٹے کو عید میں کپڑے دلائے، میں نے تیرے بیٹے کو نئی جینس دلایا، میں نے تیرے بیٹے کو یہ دلایا. پوری زندگی ہم اس کا تانا مارتے رہتے ہیں. اس پر نہیں ہے جنت کا وعدہ. یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں. یہ اس پر کہا ہے کہ وہ یتیم بچہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے بچوں کی طرح پلتا ہو، جو آپ کے بچے کھاتے ہوں وہی وہ کھاتا ہو، جو آپ کے بچے پہنتے ہوں وہی وہ پہنتا ہو، جو آپ کے بچے جس اسکول جس مدرسے میں پڑھتے ہوں وہی وہ پڑھتا ہو. کہ یتیم ہو، آپ کے گھر میں پل رہا ہو، اور اس گھر میں اس کے ساتھ وہ شفقت برتی جا رہی ہو جو اپنی اولاد کے اوپر اپنی اولاد کے ساتھ برتی جاتی ہے. اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو جنت میں اپنا ساتھی بتایا ہے. ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں ہے اس کا. حالانکہ سب سے پہلا حق بنتا ہے بھائیوں کا. غریب نہیں ہو جائیں گے ہم، ایک یتیم بچہ ہمارے ہاں پلے گا تو، بلکہ اللہ کی رحمت برسے گی. اور یاد کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائمہ حضرت حلیمہ کا قصہ کہ حضور یتیم ہے، کسی دودھ پلانے والی نے حضور کو نہیں اٹھایا، لیکن حضرت حلیمہ نے ان کو یتیم سمجھتے ہوئے بھی اٹھا لیا، اور اس کی کیا برکتیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کا پورا قبیلہ سیراب ہوا، ان کا پورا جو خاندان تھا، پورا گاؤں تھا، پورا محلہ تھا، پورا محلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہرا ہو گیا. کیوں؟ حضور یتیم تھے.
یہاں پر رشتہ داروں میں رسہ کشی ہو رہی کہ ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ وقت کے پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ وحی بھیجی ہے کہ بھئی ایسا کرو کہ اس کے لیے قرآن اندازی کر لو۔ اور قرآن اندازی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اپنی اپنی قلم جو ہے نا وہ دریا میں ڈالی جاتی تھی، اور جتنے دعوے دار تھے انہوں نے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے، اور اس میں یہ اصول تھا کہ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم قلم دریا میں ڈالیں گے اور وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے وہ پانی پہ بہہ جاتے تھے، تو پانی جس سمت جا رہا ہے اس طرف سارے قلم جائیں گے، اور جس کے نام کی فال نکلنی ہوتی تھی، جس کا نام، اس کا قلم الٹی سائڈ چلتا تھا اوپر کی طرف۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا نا وہ اوپر کی طرف چلا، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو صاف صاف اشارہ ہے کہ یہ بچی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس میں پلے گی۔ چنانچہ پھر اس میں تفصیل ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، اور ان کے لیے مستقل مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی ایک خاص کمرہ بنایا، اور اس خاص کمرے میں ان کی پرورش ہوئی۔ اب یہ اس میں ایک مستقل موضوع ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس چھوٹی سی بچی کے کھانے پینے کا جو انتظام کیا وہ چھوڑ دیجئے، وہ تو یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے لیے غیب سے روزی بھیجتے تھے، بغیر موسم کے پھل آتے تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس چھوٹی سی بچی کے لیے باضابطہ ایسے کمرے کا انتظام فرمایا جس کمرے میں مکمل پردے کا انتظام تھا۔ ہم اس سے یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ ہم کو چھوٹے سے ہی یاد رکھیے یہ حضرت مریم کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ بھی ولیہ، ان کا پورا خاندان ولیوں نبیوں کا خاندان، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا تھا ان کو۔ اور اس خاندان کی بچی کی پرورش جس کے بارے میں اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بطن سے نبی پیدا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے بطن سے نبی پیدا ہوئے۔ ان کی حفاظت کا یہ انتظام ہے کہ چھوٹے سے ہی ان کو پردے میں رکھنے کے لیے خاص کمرہ، ایسا کمرہ جس میں پردے کا مکمل انتظام ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے انتظام کیا۔ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے نام پہ اتنے پاگل اور خبط الحواس ہو چکے، مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگے تو، بس ہماری بچی نے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ اور مجھے بہت معاف کیجیے گا، میں یہ کوئی کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ اپنے محلے کے دیندار آدمی ہیں، دینی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ملی ہوئی ہیں، اور وہ سر پہ ٹوپی ہے، ماشاء اللہ خوب لمبی داڑھی ہے، کرتا ہے، لنگی پہنی ہوئی، اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے، اور پیچھے 15 سال کی جوان بچی کو بٹھایا ہوا ہے اسکرٹ کے اندر، اور اسکول چھوڑنے کے لیے۔ یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے۔ پھر الزام یہ دیتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے کہنے میں نہیں ہیں۔ بگاڑا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہے بچیوں کو۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس قرآن کے حامل ہیں، عامل ہیں، اس کے ترجمان ہیں الحمدللہ، جس کی شروعات اقرا کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو آگ میں ڈالنا گوارا کریں گے؟ سارا ماحول ہم خراب کر کے بچیوں کو دیتے ہیں، اور الزام سارا کا سارا ہم بچیوں پہ مڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے انسان جو ہے نا وہ بچپن سے جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے، آخر اندازہ لگائیے 7 سال سے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ مفتی صاحب نماز فرض کب ہوتی ہے اور بالغ کب ہوتا ہے؟ 15 سال کی عمر میں آدمی، اوسط 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، اور حکم کب سے؟ 7 سال کی عمر سے۔ کیوں؟ عادت ڈالنے کے لیے۔ اور 10 سال کی عمر سے اگر نہ پڑھے تو فرمایا کہ مارو، ہلکی مار مارو، عادی بناؤ۔ یہ معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے میرے بھائیوں،
چونکہ نماز ہمارے لیے رأس العبادہ ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے، نماز ہمارے دین کی جان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ایک سیمبولک آئیکن بنایا ہے، اور اس کے اوپر ساری چیزیں آتی ہیں کہ ان بچیوں کو پردہ بھی اسی وقت سے کرایا جائے گا، 5 سال کی عمر سے ہی ان کے سروں پر اسکاف ہوگا، ان کو ہم پردے کے ماحول میں رکھیں گے، 7 سال کے بعد بچیاں ہمارے غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے نہیں جائیں گی، وہ پڑھیں گی اسکولوں میں، لیکن وہ اسکول ہمارا ہوگا جہاں پڑھانے والی ہماری خواتین بہنیں ہوں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے داڑھی ٹوپی کا مطلب دین سمجھا ہوا ہے، اور چھوٹے موٹے کام کرنے کا نام دین سمجھا۔ نہیں بھائی، یہ بھی ایک دین کا بڑا کام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ اپنی بچیوں کے لیے اچھے سے اچھا اسکول، اللہ کی قسم اس میں ساری سہولتیں ہوں، اس میں سارے کھیل، جائز کھیل کی چیزیں بھی ہوں، اس میں سوئمنگ پول بھی ہو بچیوں کا، اس میں گراؤنڈ بھی ہو، اس میں وہ سارا کھیل بچیاں کھیلیں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہماری شریعت کا جو مطلب اور مفہوم آپ کو ہمارے جاہل صوفیوں نے سمجھایا وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور وہ جو وحشی آتے تھے، وہ جو کچھ علاقے سے رومی حضرات آتے تھے جو اپنے کرتب دکھاتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے ساتھ میں وہ کرتب دکھایا ہے، وہ بھالوں کے ذریعے سے اور تلواروں کے ذریعے سے وہ کرتب خاص قسم کا ایک کھیل دکھاتے تھے، ایک میچ سمجھ لیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کھڑے کر کے دکھایا ہے، پوری امت کو ایک مثال دی ہے کہ بھائی جائز تفریح تمہاری بچیوں کا حق ہے۔ یہ بھی انسان ہے بھائی، یہ کوئی غلام نہیں ہے، کوئی جانور، یہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ ان کا کام ہے 24 گھنٹے گھر میں پیک رہ کر کے بس تمہارے لیے کھانا بناؤ، ابھی بستر کرو، ابھی کپڑے دو، ابھی گھر کی صفائی کرو، ابھی یہ کرو۔ یہ صرف مفہوم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کی میرے یہاں دعوت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہی، کیا میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، غریب آدمی، ایک آدمی سے زیادہ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اکیلے تو میں نہیں آؤں گا، عائشہ کو بلاتے ہو تو آتا ہوں، مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر بہت دنوں کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی دعوت، کہا عائشہ کو بھی بلاتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ابھی میرے پاس سہولت نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت، کہا عائشہ کی بھی دعوت؟ کہا ہاں ان کی بھی دعوت ہے، تو کہا پھر اب آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے کہ کوئی موقع ہے تو اپنی بیگمات کو بھی آپ تفریح کروائیں جائز طور پر، گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے باک ہو جائیں۔ بچیوں کو ماحول ایسا فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف ماں باپ کی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، دین کی محنت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ارتداد ایسے ہی پھیل رہا ہے، ایسے ہی نہیں پھیل رہا ہے۔ ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ بہت شروع سے ہوتی ہے، 5ویں کلاس سے ہوتی ہے، وہ کو ایجوکیشن، وہ بچیوں کو بے حیائی کا ماحول دیا جانا جس میں لڑکے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ سب سملر ہیں، مطلب سب ایک ہی ہیں۔ بھائی ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جینس دیا ہے، یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، اس کی الگ خصوصیات ہیں اس کی الگ خصوصیات ہیں۔ اب 7 سال کے بعد ان کا فرمایا کہ بھائی بہنوں کا بستر الگ کرو 7 سال کے بعد، حالانکہ بھائی بہنوں میں کیا تکلف، کہا نہیں 7 سال کے ہو گئے بھائی بہنوں کا بستر الگ کرو، 10 سال کے ہو گئے تو بھائی بھائی کا بستر الگ کرو، 2 بچے ہیں دونوں کو الگ سلاؤ، 10 سال سے اوپر کے لڑکوں کو آپ ایک ساتھ نہیں سلا سکتے۔ اور جس شریعت نے اس قدر باریکی رکھی ہے اس شریعت کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ پردے کا انتظام حضرت زکریا نے کیا،
اور اس پردے کے ماحول میں پل بڑھ کر کے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قدر پردے کی عادی ہو گئیں، اس قدر پردے کی عادی ہو گئیں، کیا ہے، جعلت من دونہا حجابا فاتخذت من دونہا حجابا فتمثل لہا بشرا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کے ذریعے سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا، تو ایسا محیر العقول اور دماغ میں کسی بھی طریقے سے نہ سمانے والا واقعہ پیش آیا جس کا اس سے پہلے کبھی کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ دنیا میں جو کوئی بھی بچہ آتا ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے نکاح کے بعد۔ اب حضرت جو مریم ہیں ان کو ایک خاص موقع پر، اور یہ کب، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پڑھیے، بھول جاتا ہوں، ان کو اپنے جسم کے اندر وہ تفصیل ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کے دامن میں پھونک دیا اور پھر ان کو اپنے جسم کے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، تو انہوں نے عجیب قسم کی بے چینی محسوس کی، اور اس بے چینی کے محسوس ہونے کے بعد پھر وہ ایک خاص جگہ پر چلی گئیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا اور وہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں، کس خاندان سے، کیسے، کس طرح سے دعائیں چل رہی ہیں پیچھے سے، اور کیا نسبتیں حاصل ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنی ماں کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے۔ اسی کو ان ظالموں نے، ان کے ماننے والوں نے بعد میں آ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ نہ صرف یہ کہ ایک ہے بلکہ اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا شرک اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم مسلمان نعوذ باللہ اتنے معاف کیجئے گا یہ لفظ بولنا نہیں، ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو میری کرسمس، ارے اس کا مطلب سمجھایا آپ نے؟ نعوذ باللہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کو بیٹا ہوا۔ اور ایسا تصور رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر پلے بڑھے، بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ان کو کتاب دی انجیل کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے ان کو دیے کہ وہ کسی ایسے مریض پر، کوڑھی ہے مریض، اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ مادر زاد نابینا، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ڈسیبل بندہ، دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ مر گیا آدمی، اللہ کے حکم سے کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایسے پاک پیغمبر کی طرف انہوں نے ایسی ایسی نسبتیں کر دی نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے، اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ فرشتوں کو کبھی کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اور ہم مسلمانوں نے بھی اسی عقیدے کو کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔
اور یہ ایسے نہیں ہوا ہے، اس پر محنت ہوئی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں ان کے مبلغین آتے تھے اور بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھی اس تثلیث کے یعنی تین خدا کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس سلسلے کا ایک بڑا مشہور اور دلچسپ قصہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا ہوں۔ راجستھان کے کسی علاقے میں کوئی ایسے ہی انگریز، وہ بڑا مجمع تھا، جمع کیا اس نے، بڑا جلسہ کیا اور اس میں عقیدہ توحید پر لمبی چوڑی اس نے تقریر کی، اور اتفاق سے وہاں کوئی عالم نہیں تھے جو اس کی باتوں کا جواب دے سکیں۔ لیکن کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ نہیں وقت لگا سکتے تو کم سے کم کبھی کبھار بیٹھ جایا کرو مشورے میں، کبھی تعلیم میں، کبھی گشت میں، اتنا تو کم سے کم مری حالت میں کر لو بھائی۔ اللہ جانے یہ تھوڑی سی جو تم نے قربانی دی، اس کی برکت سے تمہاری نسل کا کون سا فائدہ ہو جاوے۔ ایک مونگ پھلی بیچنے والا تھا، وہ اسی بھیڑ کے اندر مونگ پھلی بیچنے کے لیے بہت دور اپنی مونگ پھلی جو ہے نا وہ بھون رہا تھا اور بیچ رہا تھا، لیکن تھا وہ کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، آپ کے جیسے امام صاحب کے کسی آدمی کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوگا۔ جب دیکھا کہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو بیچارے نے اپنی مونگ پھلی کا وہ جو سگڑی ہوتا ہے وہ بند کیا اور آیا اسٹیج پہ۔ بولا بھائی میں جواب دوں کیا تمہاری بات کا؟ تم جواب دے گا؟ بیچارہ اب ظاہر بات ہے کہ مونگ پھلی بیچنے والے کے کپڑے کیسے ہوں گے سیاہ، اور اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کہا دو۔ بولے دیکھو میں جواب نہیں دیتا ہوں، خالی ایک سوال کرتا ہوں، تم سوال کا جواب دو۔ بولے وہ جو تم بول رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور چونکہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ بھی اللہ ہیں، وہ بھی خدا ہیں، تو یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے اللہ ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ تو انگریز نے کہا کہ عمر تو ان کی کروڑوں سال ہوئے گی۔ ویسا کیا بولے؟ مہاراشٹر کا آدمی رہا ہوگا تو ویسا کیا بولے؟ ہمارے لاتور عثمان آباد کا بھائی ساتھی ویسا کیا بولے مولوی صاحب؟ ہاں بولے بیٹے کتنے جی تمہارے اللہ کو؟ بولے ایک۔ کیا جی میں 60 برس کا، میرے 10 بیٹے نا جی، تمہارے اللہ کو 1 کروڑ کا، تم جس کو اللہ بول رہے ہو 1 کروڑ برس کی عمر بولتے، اور ایک ہی بیٹا۔ اللہ کی قسم وہ جو اس کی 4 گھنٹے کی تقریر تھی نا، سب پہ پانی پھر گیا اور پورا مجمع سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور الحمدللہ وہ جو عقیدہ تثلیث پیوست کیا جا رہا تھا اس سے پاک ہو کر کے اٹھا اور کہا کہ ہاں یار دیکھو تو بیچارے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان پڑھوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بولتے ہیں نا ارے اٹھ کے چلے آئے یہ لوگ ان پڑھ جاہل کیا کریں گے، ارے ایسا نہیں ہے۔ دیکھو یہ اللہ کا جو دین ہے نا یہ عجیب و غریب دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کیسے سے بھی کیسے کام لے لیتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ہم نے تو بہت دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں سے کیسے کام لے لیے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو اس پورے یعنی اب بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں اگر کبھی استاذ کو اپنے شاگرد کو امتحان دینا پڑ جائے تو کتنا بھاری ہوتا ہوگا۔ طالب اس کا شاگرد بول دے کہ حضرت آپ میرے ہاں آؤ اور میرے یہاں امتحان دو، آسان ہے کیا؟ بولو ارے آسان ہے کیا؟ شاگرد اگر بول دے کہ میرے ہاں، تو مجھے بہت مطالعہ کرنا پڑا اس درمیان میں، وہ کچھ باتیں یہ سب چیزیں بھی اس میں سامنے آئیں۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے ہمارے بارے میں یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، اور نہ صرف یہ کہ تشریف لائے بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نام لے کر اعلان کیا۔
اور آج ان کے نام پر کہاں گئے تھے جی تمہیں؟ تمہارا انعام میری جیب میں اچھل رہا، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو بہت حلال کی رقم ہے، دیکھو ایک بات، اور لیکن یہ آپ پورا نہیں رکھنا ہے، آدھا ان کو دینا ہے جنہوں نے وہ کون سی وہ والا پڑھے تھے، کیا نام ہے وہ، نہیں ارے وہ داڑھی والا، وہ داڑھی کے بارے میں آنا کانی کیوں، ہاں یہ دیکھو یہ دو شعر بہت پسند آئے، داڑھی کے بارے میں آنا کانی کیوں، تو یہ آدھا ان کا اور آدھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے بعد ہدیہ ملا ہے، سو وہ پیسہ بہت برکت والا پیسہ ہے، بہت سنبھال کے رکھیے گا۔ ارے غلط تھوڑی بول رہا ہوں یار، لوگ کیا کیا بیوپار کرتے ہیں اس میں، اور الحمدللہ ہم کہیں تفسیر کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہدیہ دلوا دیا، تو اس سے بابرکت ہدیہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اسی مطالعے کے درمیان قل هو اللہ احد کی، یہ جو قل هو اللہ احد کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایک اور قصہ سنا ہے، وہ اس لیے سنا دیتا ہوں، دیکھیے یہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن اس لیے سنا دیتا ہوں، اس میں دو نکتے ہیں، آج یہ میں نے تفسیر میں بیان بھی کیا ہے، وہ اس کی نسبت ان کنتم فی ریب میں وہ جو ہے نا کہ بھائی ایک سورت بنا کے لے آؤ، یہ اصل میں ہماری آیت وہاں چل رہی تھی، تو اس میں حدیث پاک میں ہے کہ قل هو اللہ احد جب نازل ہوئی نا، اسی وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں، اور یہ ہمارے توحید کے عقیدے کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ یہ جب صورت نازل ہوئی تھی نا، اسی وقت کوئی دیہاتی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس دیہاتی، اس کو ہماری کتابوں میں اعرابی کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس عربی کو جو ہے نا بیچارے جو نہیں جانتے وہ عربی پڑھتے کہ کوئی عربی آیا، تو بھئی وہ سب لوگ تو عربی ہی تھے، وہ عربی نہیں ہوتا، وہ عربی ہوتا ہے۔ یہ ہماری فضائل اعمال اور منتخب وغیرہ میں بھی ہے نا، کہیں کہیں پہ وہ عربی آئے گا تو اس کو عربی پڑھیے گا، اس عربی کا مطلب ہوتا ہے دیہات کا باشندہ، وہ دیہات کا آدمی آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہا کہ آپ کی اس بات کے اوپر کوئی دلیل ہو تو دیجیے، بتائیے جس سے میں مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ کر کے سنا دیا۔ اب وہ دیہاتی آدمی، اچھا یہ جو عرب تھے نا یہ صاحب زبان تھے، اللہ نے قرآن ہی ان کی زبان میں نازل کیا، اور اتنی پیاری زبان ہے، اتنی میٹھی زبان ہے، اللہ کی قسم ہمارا بہت بڑا المیہ۔ دیکھو مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ آتے جاتے ہیں یہاں وہاں، تو معلوم پڑا بیچارے کال سینٹر کے بچے آتے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ کال سینٹر میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام؟ بولے میں فرنچ زبان کا ماہر ہوں۔ اچھا یہ فرنچ زبان کیا ہوتی ہے بھائی؟ اب معلوم ہو رہا ہے کہ فرنچ بھی کوئی زبان ہوتی ہے۔ میں کیا بولے؟ میں رشین زبان کا ماہر ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ساری زبانیں ہمارے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو عربی ہے یہ تو میرے نبی کی زبان ہے، یہ میرے قرآن کی زبان ہے، یہ میرے ایمان کی زبان ہے، یہ میرے جنت کی زبان ہے، اس سے بیر کیوں ہے میرے بھائی؟ اس سے دشمنی کیوں ہے؟ قل هو اللہ احد جب اس دیہاتی نے سنا نا اچھل پڑا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ اس قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھو گے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس دیہاتی نے کہا نعم الالہ الہنا واہ 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 واہ، ہمارا اللہ کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ، یاخذ القلیل ویعطی الجزیل، تھوڑا لیتا اور بہت دیتا ہے۔ آپ سوچئے 3 مرتبہ قل هو اللہ، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جس نے 3 دن لگا لیا ہو وہ قل هو اللہ احد ضرور سیکھ لیتا ہے، چاہے کبھی مدرسہ نہ گیا ہو۔ اگر اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ کہا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ وہ ہمیں قیمت کا اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ میت کی خبر آتی انا للہ، کیا ہوا تھا ان کو؟ کینسر ہوا، اوہ مر گئے بیچارے، نہیں کیا۔ جتنی دیر میں یہ بلی کی طرح کیا ہے، اتنی دیر میں اگر قل هو اللہ احد پڑھ لیتے، اتنی دیر میں اگر اوہو کرنے کے بجائے اور یہ پوچھنے کے بعد کیسے مر گئے، ارے بھائی کیسے مر گئے؟ بیماری سے کوئی مرتا نہیں ہے، اور اگر کینسر سے کوئی مرتا ہوتا تو میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوتا یہاں پر۔
حضرت مولانا بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کیسٹ سنا تھا 1994 میں، تمل ناڈو میں تھا میں اس وقت، تو اس میں وہ کارگزاری سنا رہے تھے. بولے میرے پاس ایک آدمی آیا، بولا بھائی میرے کو کینسر ہو گیا تھا. تو میں نے کہا پھر کیا ہو؟ وہ بولے میں اچھا ہو گیا. تو میں نے کہا اللہ کی قسم تیری زندگی میں، تیری حیات میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوا، ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوا. اصل میں بول کیا رہا تھا وہ میں بھول گیا. نہیں، قل هو اللہ احد پہ کیا بول رہا تھا؟ ہاں دیہاتی جو ہے وہ عربی، ہاں ہم لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بجائے یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ کس بیماری سے مرا. ارے بھائی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، بیماری موت کا باعث نہیں ہوتا. بھائی دنیا سے چلا گیا بیچارہ، اب اسے نیکیوں کی ضرورت ہے، کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کہہ کر کے اس کو ثواب پہنچائیے. دیہاتی نے کہا کہ نعم الہ الہنا، اللہ کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، تھوڑے پر اتنا ثواب دیتا ہے. وہ اتنا جب خوش ہوا نا اور اللہ کی اتنی تعریف بیان کی نا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو دیہاتی ہے نا اس نے اپنے اللہ کی اتنی اچھی تعریف کی ہے، میں اس کو ایک گاون اونٹنی دیتا ہوں. اچھا جو لوگ بیچارے دیہاتوں میں رہے ہوں، جنہوں نے کبھی جانور پالا ہو، ان کو پتہ ہوگا کہ جو جانور بھینس ہے مثال تو ہمارے یہاں پالی جاتی ہے، وہ بھینس اگر گاون ہو بالکل تیار ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے پیچھے 2 بچے آ رہے اس کے، اور اس 2 بچوں کے پیچھے پھر دودھ آ رہا ہے، پورا خاندان اس سے پیے گا، پلے گا، بڑھے گا، اور ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ایک گابن اونٹنی ایک دم تیار ہے، فربا ہے، تندرست ہے، وہ میں اس کو گفٹ کرتا ہوں. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر تم سن لو، دیکھو یہ جبرائیل میرے پاس آ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اس کو ایک اونٹنی دی ہے نا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں 87,000 اونٹنیاں تیار ہو رہی ہیں. دیکھو یہ مدرسے میں وہ جہاں تفسیر ہوتی ہے وہاں مدرسہ ہے، تو مدرسے کے طلبہ دائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور جو مصلیان کرام ہے وہ بائیں طرف. میں نے کہا دیکھو اس میں 2 نقطہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، میں تو بغیر سند کا مولوی ہوں، میں بغیر دلیل کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو تم دونوں کے لیے 2 نقطہ ہے. قرآن کی ایک آیت کو پسند کرنے پر اور اس کے سننے پر اتنا خوش ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی دے دی. تو تم طالب علم ہو قرآن مجید کے، میں نے کہا کہ تم طالب علم ہو، تم جب قرآن پورا پڑھو گے اس پر اللہ کتنا دے گا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور میں نے عوام سے کہا کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھانے والے، پھیلانے والے، یہ امت کے حاملین ہیں. دیکھو آپ برا نہ مانو، جائز تفریح آپ کرتے ہو، آپ کا حق ہے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرتے ہو، حق ہے آپ کا. لیکن بیٹی کی شادی میں جہاں 16 کروڑ خرچہ کرتے ہو، 16 لاکھ خرچہ کرتے ہو، وہاں یہ بھی سوچ لیا کرو کہ یار ہمارے امام صاحب کے پاس بھی ایک بیٹی ہے، یار ہمارے امام صاحب کی بھی ایک فیملی ہے، ہمارے مولوی صاحب کی بھی فیملی ہے، پتہ نہیں ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام ہو رہا ہے. آپ تھوڑا بجٹ بناؤ، یہ بھی دین کا کام ہے. آپ دین کے ان چوکیداروں کی اور ان پہرے داروں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھو گے، کل آئندہ آپ کو دین کے یہ چوکیدار اور یہ پہرے دار ملنے بند ہو جائیں گے. اور ہو رہا ہے یہ، میں تو کئی جگہ جاتا ہوں، آپ یقین نہیں کرو گے ہر مسجد کے ذمہ دار مولانا کوئی اچھا عالم دیکھو نا جو بیان بھی کر لے، قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، تفسیر بھی کر لے ہو. میں نے کہا ایک پیس تھا میرے پاس، وہ رحمت مسجد میں چلے گیا. دیکھو ان کی خوبی یہ ہے بات ماننے کی صفت. 4 مہینے میں ہم لوگ چل رہے تھے اور ہم کہاں بیلگام میں تھے، سوندتی میں یا امبرناتھ میں تھے ہم لوگ. میں نے کہا دیکھو مفتی صاحب 24 گھنٹے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب جو مولانا طارق جمیل سناتے وہ آپ کو یاد کرنا ہے. تو سنا دیا ماشاءاللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے لے کر کے بالکل حضرت آدم سے. آپ کو کبھی سنایا نہیں سنایا انہوں نے؟ نہیں سنایا؟ سنا کو دیو جی. 24 گھنٹے میں انہوں نے یاد کر کے مجھے سنایا ہے 4 مہینے کی جماعت میں.
میں کبھی کبھار اپنے بچوں کو بول دیتا ہوں کہ یار بچہ ہو اے بچے کے جیسا ہو کہ اب بولو نہ تو یار کر کے دکھا دے میں، تو ایسے بچے کی تربیت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت ایک دیہاتی نے قرآن پر خوشی کا اظہار کیا، صرف قرآن پر کی ایک سورت پر جان دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اونٹنی دی اور وہی آ گئی، جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 87,000 اونٹنیاں عبد الرحمن بن عوف کے لیے تیار کی جا رہی ہیں۔ اتنے میں معلوم پڑا 1000 صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میری طرف سے بھی ایک اونٹنی، میری طرف سے بھی ایک اونٹنی۔ اور جب وہ دیہاتی باہر نکلا ہے تو مسجد نبوی کے باہر دونوں قطاروں میں 500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک اونٹنیاں لے کر کے، اور یہ آدمی جب اپنے گاؤں گیا ہے تو اس کے پیچھے 1000 اونٹنیوں کا پورا ریوڑ جا رہا ہے۔ تو قرآن کی خدمت کرنے والے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھو ہم نے پوری زندگی الحمدللہ قرآن کی محنت پہ لگائی، اور اللہ کا شکر ہے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری مجھے ہوئی تھی، کتنا خرچ ہوا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہو۔ 3 مرتبہ آپریشن ہوا، کینسر کا مرض، 3 مرتبہ آپریشن ہوا، اور سب اللہ نے پورا کیا، اور سب اس دین کی برکت ہے۔ میں یہ ہمارے علماء کے لیے بات تسلی کے لیے بول رہا ہوں کہ کبھی آپ کو تکلیف آوے نا اس لائن میں، تو دیکھو یہ اس امت کی خرابی تھوڑی بہت ہے، لیکن یہ اچھائی بھی ہے کہ میں اگر زندہ ہوں تو اس میں پوری امت کی قربانی ہے۔ اللہ شاہد ہے، مجھے یہاں آج آپ کے یہاں آنے میں بڑا مجاہد، بیٹھا ہوں میں یہاں پر تو مجھے کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو میری تکلیفیں وہ میں جانتا ہوں، اور بہت قربانی سے میں آیا ہوں، لیکن یہ قربانی آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم یہ محسوس کر رہا ہوں، اپنے اوپر فرض سمجھ رہا ہوں کہ عبید اللہ جو تیری زندگی اب بچی ہے یہ امت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کہیں پر بھی دین کا تقاضا آیا اور تو وہاں جا سکنے کے باوجود نہیں گیا، امت کے ساتھ تیری غداری لکھی جائے گی۔ رات کے کسی وقت مجھے یہاں سے نیرل جانا ہے، ٹرین کے ذریعے سے نیرل، صبح پہنچنا ہے انشاءاللہ، اور پہنچوں گا میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں تھا کہاں؟ کرلا اسٹیشن پہ، وہاں پر تفسیر تھی ظہر میں، اور ظہر سے لے کر پھر وہاں 4 بجے تک وہیں پر بلا ضرورت کا وہاں بیٹھا، کھایا پیا، کیونکہ یہاں آنا تھا۔ اور یہ کس لیے کیا؟ کیونکہ مجھے آپ کے یہاں آنا تھا۔ بہت الٹا نظام تھا، حالانکہ ہمارا پہلے سے یہ طے تھا کہ ہم تفسیر ہوگی اور 3:05 پہ کرلا سے گاڑی کرجت کے لیے وہ ٹرین پکڑ کے ہم عصر میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امت کا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ پیسوں سے ہوتا، نہیں بھائی، دین کی خدمت کرنے سے بھی یہ ہوتا ہے۔ دین کی خدمت کی برکت ہے جو میں بچا ہوا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ حافظ معروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی آدمی نام سنا ہے بھائی حافظ معروف صاحب کا؟ یہ درگاہ مسجد کے امام تھے، مجھے قسم کھا کے بولتے تھے، ان کی بائی پاس سرجری ہوئی تھی 1986 کے اندر، اور ان کو بی پی، شوگر، تھائرائیڈ اور ساری بیماریاں تھیں۔ وہ دوا کی تھیلی ہمیشہ لے کر کے ساتھ میں چلتے تھے، اتنی دواؤں تھیلی مجھے کہتے تھے۔ اور جب وہ یہ جملہ کہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کہتے بیٹا اگر میں مسجد کا امام نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں کب کا مر گیا ہوتا۔ یہ امت کی اچھائی ہے امام صاحب، اس لیے کتنا ہی دنیا آوے، بڑا بڑا کاروبار سامنے آ جاوے، مت چھوڑنا۔ میں نے بھی بہت کچھ کیا، دنیا داری بھی بہت کی، کاروبار بھی بہت کیا۔ جوتے چپل کی دکان میری اتنی شاندار چلتی تھی کہ 3 سال میں 5 لاکھ روپے 2002 میں میں نے کما کر کے دھارابی جیسی جگہ میں، بہت بڑی جگہ میں گالا خرید لیا، اس زمانے میں 5 لاکھ روپے میں۔ مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم کو معلوم ہوا کہ عبید اللہ نے امامت چھوڑ دیا ہے 2003 میں، اور اس نے اور ایک دکان کے بجائے دوسری دکان کر لیا ہے۔ مجھے بلایا اور کہا عبید اللہ سنا ہے کہ تم نے امامت چھوڑ دی وہاں پر۔ اصل میں میری ایک دکان کی 2 دکان ہوگی، تو بولے ایک دکان کی 2 دکان ہوگی تو تم امامت چھوڑ دو گے؟ اور برجستہ مجھے کہا، انہوں نے گریبان نہیں پکڑا مجھے، جو کیونکہ وہ بہت جمالی بزرگ ہیں، ان کے مزاج میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لیکن جس انداز میں انہوں نے مجھے کہا وہ گریبان پکڑنے کے برابر ہی تھا میرے لیے، کہ عبید اللہ اگر تیرے جیسے بچے یہ جوتے چپل بیچیں گے تو دین کی خدمت، دین کی محنت کون کرے گا؟
اور پھر وہ دن ہے الحمدللہ 2004 کے شروع میں ہی دونوں دکانیں میں نے بند کی. اونے پونے میں میں نے ایک دکان والے کو سارا مال کچرے کے بھاؤ میں دیا, اور پھر الحمدللہ واپس سے میں امامت پہ لگ گیا, دینی محنت پہ لگ گیا. تھوڑا بہت میں نے اپنے گزارے کے لیے اپنے اعتبار سے, چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں رہا تو بچپن سے یہاں رہا تو بہت کچھ سیکھا, تو وہ بھی گزارے کے لیے کرتا رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دین کی محنت ایک دم سے نہیں چھوڑی, لگا رہا, اور اس کا نتیجہ ہے کہ میں آج زندہ ہوں. میں جب ہاسپٹل میں تھا تو بہت خرچ ہو رہا تھا, بے تحاشا خرچ ہو رہا تھا. تو ایک سلمان بھائی ہیں جوتے چپل والے, ناولٹی کے نام سے ان کی دکان ہے, دعوت کے ساتھی ہیں بیچارے. تو ایک دفعہ آئے عیادت کے لیے, رات کو اکثر بیچارے کھانا لے کر کے آتے تھے. تاجر آدمی, 8-10 دکانیں ہیں ان کی, اور رات کو کھانا لے کر کے آتے تھے رات کو 10 بجے. ان کو پتا تھا کہ مولانا کے گھر والے ہیں نا. اچھا میں تو کھاتا نہیں تھا, میں تو بستر پہ تھا, ایک دم لاش بنا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ مولانا کے گھر والے ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, تو وہ بیچارے گھر سے بنا کر کے کھانا لے کر آتے تھے میری بیوی اور میرے ایک بچے کے لیے. تو ایک دفعہ بول دیا, میں نے کہا سلمان بھائی یار بہت خرچ ہو رہا ہے. بولے مولانا اللہ کا شکر ادا کیجئے, میرا اپنا دوست 40 لاکھ روپے میں مکان بھی بک گیا اور اچھے بھی نہیں ہوئے اور دنیا سے چلے گئے. بولے 1 سال ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. قل هو اللہ احد پہ وہ قصہ سنانا تھا آپ کو کہ اللہ کتنا دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 اونٹنی دی, ان کو 87,000 اونٹنیاں اللہ نے جنت میں دی. یہ حدیث پاک میں جامع الصغیر کی روایت ہے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجامع الصغیر اس کی روایت ہے یہ. اور اس دیہاتی کو کتنا ملا, قرآن کی خدمت کرنے والوں کو کتنا ملے گا, اور خاص طور پہ یہ جو قل هو اللہ احد ہے اس عقیدے کو درست کرنے والوں کو کتنا ملے گا, اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو لوگ آج اس مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو اللہ کتنا نوازے گا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس نسبت کی میری زندگی کی یہ پہلی مجلس ہے کہ نئے سال میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ مجلس. آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا, یہ پوری تقریباً 3 گھنٹے کی تقریر ہے اگر اس کو تفصیل سے کیا جائے تو, لیکن میں نے صرف تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا ہے, تھوڑا سا لے کر گیا ہوں کہ یہ کیسا خاندان تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیسے پیغمبر تھے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام, یہ تقریر ان کی میرا روڈ میں اس موضوع پہ تفصیل سے ہو چکی ہے, یہ پھر کریں گے انشاءاللہ. میں ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے امتی بن کر کے, اور ان کے کارنامے ہیں. پھر ان کے آنے کے بعد دنیا میں نظام کیسا قائم ہوگا, وہ ایک مثالی نظام ہے, وہ سب یہ بتائیں گے. میں ان کو یاد دلا کے جا رہا ہوں, ذمہ داری دے نہیں سکتا, اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ان کو یہ ان کی تقریر ہو چکی ہے اور میں نے وہ سب سنی ہوئی ہے ریکارڈنگ. ان کے نام پر آج کیا ہو رہا ہے اس پورے ہفتے میں, پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسمس منایا جاتا ہے, اور اس کرسمس میں جتنی شراب پی جاتی ہے پوری دنیا میں, اتنی پوری دنیا میں پورے سال نہیں پی جاتی. 24 دسمبر سے لے کر 2 جنوری کے درمیان کرسمس اور نئے سال کے نام پہ, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے ایک پاک پیغمبر کی طرف نسبت کر کے جتنا زنا ہوتا ہے اتنا پورے سال میں پوری دنیا میں نہیں ہوتا. اور اس دن آپ یہاں بیٹھے ہیں, میری دل سے دعا ہے, بیمار ہوں, گنہگار تو ضرور ہوں لیکن بیمار ہوں, مستقل بیمار ہوں میں, اور اس بیماری کے صدقے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ نے ایک نئی طرح دی ہے, یہ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام آہستہ آہستہ جائے گا, تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آئندہ سال سے ہمارے علماء کو ایک نئی دشا ملے گی, اور ہمارے علماء اس پر توجہ دیں گے اور غور کریں گے, اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھے گا.